اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ کہ حضور اکرم کو لوگوں نے اپنے جیسا سمجھا، اسی لیے ان کو ہادی سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم انسان وہ انسان ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ الم نخلق من ماء مہین، اے انسان تو جنت کی تمنا کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، حالانکہ میں نے تجھے ذلیل ترین پانی سے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اس بات سے انکار کرے کہ میں ذلیل ترین پانی سے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ ہر انسان بعد میں علامہ بنا، بعد میں مفتی بنا، بعد میں حجت الاسلام بنا، لیکن اس کی پیدائش جو ہے وہ ملے جلے نطفے سے ہے۔ اب اللہ نے آگے کہا، اور رات میں نے یہ آیت پڑھی تھی، آج آگے پڑھ رہا ہوں، اور تقریر میری ان الفاظوں سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ نے پہلے تو یہ کہا کہ انسان تو تکبر کرتا ہے، حالانکہ میں نے تجھے ذلیل ترین پانی سے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے کہا ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، اور پھر تو کیا یہی طمع کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ کلا، ہرگز نہیں، کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ انسان تو طمع کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، کلا، ہرگز نہیں، کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ انا خلقناہم یعلمون، تمہیں خود پتا ہے کہ تمہاری خلقت کیسی ہے، تمہاری خلقت نجس ہے، اسی لیے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب ایمان سے بتاؤ، یہاں اگر عمل کا سوال ہوتا تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں ڈانٹ کر کہا کہ تو تکبر کرتا ہے اور تو طمع کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، کلا، ہرگز نہیں، تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اور کسی دو تین کے لیے کہا ہوتا کہ فلاں فلاں جائے گا، حجت الاسلام جائے گا، علامہ جائے گا، نہیں، کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ تمہاری خلقت نجس ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اب کیا کریں جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا؟ یہاں قرآن ہے اور یہاں میرے مولا جناب امیر علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ انسان تو تکبر کس پر کرتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ تمہاری ابتدا نجس، تمہاری انتہا مردار، تمہاری انتہا ایسی مردار ہے کہ تمہارے میت کو کوئی ہاتھ لگائے تو اسی پر غسل واجب ہو جائے۔ تمہاری ابتدا نجس، تمہاری انتہا مردار، باقی تمہارا درمیانی حصہ جو زندگی کا ہے اس میں تو بے شمار نجاستوں کو لے کر پھرتا ہے۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ ابتدا نجس، انتہا مردار، باقی جو درمیانی طبقہ ہے تمہاری زندگی کا، اس میں تو بے شمار نجاستوں کو لے کر پھرتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، ہمارے پیٹ میں کیا ہے، ہمارے منہ میں کیا ہے، گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے تو خود ہمیں شرم آئے گی۔ اب قبلہ پھر جنت میں کیسے جائیں؟ یہ سورت المعارج کی آیتیں ہیں، 29ویں پارے کی سورت معارج، اس کی آیتیں ہیں۔ میں آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں اور مسلمانوں سے بھی آپ پوچھو پھر کیا کریں جب خدا نے کہہ دیا کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا اسی لیے کہ تمہاری خلقت نجس ہے، تو ہم ابھی کیا کریں؟ سارے زبان سے بات کرو تو آگے چلوں۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ عزیزان محترم، یہ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں جس کو کوئی ضعیف کہے۔
یہ قرآن ہے، اور میں تبصرہ بھی نہیں کروں گا کہ اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا. یہ اس کا اٹل فیصلہ ہے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ تمہاری خلقت نجس ہے. عزیزان محترم، میرے بزرگوں، مسلمانوں نے سوال پڑھا، جواب نہیں پڑھا. جہاں سے اللہ نے جواب دیا، جہاں آیتیں ختم ہوئی وہیں اللہ نے جواب دیا. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبقین. میرے حبیب، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مجھے قسم ہے اس رب کی جو مغارب کا رب ہے، جو مشارق کا رب ہے. الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن مسبوقین، میں ان میں ایسی بہترین مخلوق بھیجوں گا. میں اللہ عاجز نہیں، میں اللہ عاجز نہیں، میں ان میں ایسی بہترین مخلوق بھیجوں گا. اگر اس مخلوق کو پکڑ کر آئے تو جنتی. میں نے عرض کیا کہ بلا اگر اسی جملے پر آج کی تقریر ختم کروں تو یہ 10 سال کی تقریر ہے کہ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. مجھے قسم ہے مشرقوں کے رب کی، مجھے قسم ہے مغربوں کے رب کی، میں اللہ اسی پر قادر ہوں، میں اللہ اسی پر قادر ہوں. اور وما نحن بمسبوقین، میں خدا عاجز نہیں ہوں. اللہ ان نبدل خیر منہم، میں ان میں ایسی بہترین مخلوق بھیجوں گا، ان میں بہترین مخلوق بھیجوں گا، اس سے جو تمسک کرے وہ جنتی. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے پوری کوشش کی ہے اور پوری کوشش کروں گا سمجھانے کی. اب دنیا کو بتاؤ کیا کریں، کہاں سے ایسی قوم لے کر آئیں جو اس نجاست سے پاک ہو، اس کو پکڑ کر پھر جنت میں جاؤ، اس کو پکڑ کر پھر جنت میں جاؤ. اب 72 مذاہب کے سر پر قرآن رکھو کہ تمہارے پاس ہے. ارے بھائی جانا تو جنت میں ہے نا، جب جنت میں جانا ہے تو تمہارے پاس کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس نجاست سے پاک ہو. اللہ کے عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا کے پاس ایک بھی نہیں، ہمارے پاس 14. دنیا کے پاس ایک بھی نہیں ہے، ہمارے پاس 14 ہے. میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا اور پھر ریپیٹ کرانا چاہتا ہوں تاکہ میری اگلی تقریروں کو سمجھ سکیں. قرآن تھیوری ہے، آل محمد پریکٹیکل. قرآن علم صحیح، آل محمد عمل صحیح. وہ علم صحیح، یہ عمل صحیح، وہ تھیوری، یہ پریکٹیکل. ہم مناتے ہیں 13 رجب کو جناب علی کی ولادت اور کہتے ہیں کہ علی کعبے میں آئے. معاف کرنا، علی کا کعبے میں آنا فضیلت نہیں. اگر ابو طالب کے گھر میں آتے تو کیا ہوتا، لیکن قیامت تک مجھے مخلوق کا پتہ نہ چلتا، قیامت تک مجھے مخلوق کا پتہ نہ چلتا کہ یہ کون سی مخلوق ہے جو ہر نجاست سے پاک ہے. ہاں اگر علی کی ماں دروازے سے آتی تو کوئی ملا کہتا مجبور تھی، درد دل شروع ہو گیا تھا اسی لیے دروازے سے آئی. لیکن اللہ نے دیوار کو شگاف کیا اور اندر بلایا. اور اندر بھی میں آپ سے ایمان سے کہتا ہوں، آپ جماعت نماز پڑھتے ہیں خدا کی مہربانی سے، لیکن اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ دیوار گر رہی ہے
آپ اندر جاؤ گے یا باہر؟ باہر جاؤ گے نہیں. ارے انسان کا عقل تو یہ ہے, وہ عقل کہتا ہے کہ دیوار گر رہی ہے تو باہر بھاگو, خدا کا گھر ہے. لیکن پھر بھی ڈر ہے کہ جب آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو باہر کیوں نہیں بھاگے؟ تو علی کی ماں باہر کیوں نہ گئی؟ دیکھا کہ دیوار شگاف ہو رہی ہے تو باہر جانا تھا. یہ اندر کیوں آئی؟ اس اندر آنے نے بتایا کہ بی بی نے تمہیں بتایا کہ میں بے دعوتی نہیں آئی, خدا نے دعوت دے کر. خدا نے دعوت دے کر بلایا ہے. اور ہاں میں نے عرض کیا تھا کہ شرارت اور سیاست یہ ہے, اگر علی کی ماں اور علی 12 گھنٹے رہتے, 6 گھنٹے رہتے کعبے میں, کیونکہ بچے کی فطرت ہے نجاست, نہ وہ مکان دیکھتا ہے, نہ مقام دیکھتا ہے, نہ بستر دیکھتا ہے, نہ آدمی دیکھتا ہے, بار بار نجاست. خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ جتنا میرا مطالعہ ہے, اگر 12 گھنٹے رہتا تو کہتے بچہ بیمار تھا, یہ کہتے کہ بچہ بیمار تھا اسی لیے کوئی نجاست نہیں ہوئی. لیکن یہ 1 دن نہیں, 3 دن اور 3 راتیں رہ کر دنیا کو بتایا کہ دیکھو نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکاتیں دو, لیکن جب تک علی کی دروازے پر نہیں آؤ گے جنت نہیں ملے گی.